اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ایک بات پہلے سماعت کریں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف چند منٹ دیں۔ نعرے کے تعلق سے آپ نے سنا نعرہ جہاں حمد باری تعالیٰ ہو یا رسول اللہ کی توصیف بیان کی جاتی ہو، شان رسالت کسی عام شخصیت کے لیے تاریخ باری تعالیٰ روکنا درست نہیں ہے، اس لیے میں نے منع کیا۔ اور ضرورت ہے اور کوئی اور ہے، ہم تو بولنے والے ہیں، اور اس لیے کہ ہم شریعت کا فالو کرتے ہیں۔ اگر ہمارا قدم ادھر ادھر ہوتا ہے، اگر کوئی پکڑ لے تو ہم سے کہتا ہے تو میں اسے اصلاح کر لیتا ہوں۔ ہم چوں چرا نہیں کرتے، مگر وہ کتاب میں ہونا چاہیے، اور ہم شریعت مصطفیٰ کا قائل ہیں، اور بالخصوص عقائد اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا ہم پیروکار ہیں۔ جو صحابہ کا دین ہے، جو انبیاء کا دین، جو انبیاء ہمیں دین دی، جو صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا، جو تابعین نے ہمیں طریقہ دی، وہ طریقہ امام احمد رضا نے ہم تک پہنچایا۔ ان کا اپنا کوئی مشن نہیں ہے اور ان کا کوئی اپنا حدیث نہیں ہے۔ یہ علماء کا کمی ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے فرمایا۔ یہ علماء کی یہ ذہن کو صاف کرنی ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ امام احمد رضا نے لکھا، بلکہ یہ کہیں قول نبی ہے، امام احمد رضا نے اسے نقل فرمایا۔ جب اس طرح کی بات ہم کریں گے تو یقیناً عالم اسلام کے مسلمان یہ بات کبھی وضاحت نہیں کر سکتے، نہیں سوال پیدا کر سکتے۔ یہ صرف ایک طبقہ بریلی کی ہے جو اس طرح کے بیان کرتے ہیں، جو آج سماعت ہو رہے ہیں۔ اس لیے گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ بریلوی اس طرح کے کہتے ہیں اور ان کا مشن یہ ہے، تو یہ مشن کو ختم کرنا علماء کی کام ہے۔ علماء پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک بھی باتیں کوئی ایسی نہیں لکھی جو اپنے طرف سے ہو۔ جو بھی آپ نے لکھا ہے، کبھی بخاری کی دلیل دی ہے، کبھی طحاوی کی دلیل دی ہے، کبھی ابن ماجہ کی دلیل دی ہے، کبھی مسلم کی دلیل دی ہے، کبھی مشکوٰۃ شریف کی دلیل دی ہے، اور کبھی ایسی ضرورت آئی ہے تو فتوی عالمگیری کی سہارا لیا کوئی اپنے طور سے کوئی بات نہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اسبائے محبت کی چیز ہے نا۔ تو آپ لکھیں تو آپ اتنا کہیں کہ امام احمد رضا نے یہ لکھا ہے، نے نقل کیا ہے، یہ لکھا نہیں ہے، نقل کیا ہے، ناقل ہے، اسے عقل کے ساتھ اسے لکھا ہے، اسے تحقیق کی ہے، اور کئی کتابوں کی ثبوت کے ساتھ کہ نبی کی حدیث ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کو اقتضاء کیا ہے۔ اس لیے اب ہاں نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، بات ہے ایسی یہ ہے اور یہ ہے نا، اور اسی پر ہمیں اور آپ کو قائم رہنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت دینے والا ہے، آخرت میں عزت دینے والا ہے۔ میں نے حدیث پاک قرآن کہتے ہیں ہم نکاح من کمن راضی التي فليس نکاح کرنا میری عزت سے فرمایا، نبی نے فرمایا، اور جس نے اسے اعراض کیا وہ اس سے نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا کہ پیغمبر بہت سارے آئے، اولی وقت میں آدم علیہ السلام سب سے پہلا نکاح ہوا حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، آدم علیہ السلام
بڑے 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 ان کی دل کے ان سے خلاف ہیں اطراف دیے ہیں اسے بتا دیے ہیں آنی ہوا اب تو تمہاری جانی چستے سے چھوڑی بندر بچھا دیے ہیں حضرات سے راجستان جیسا ہے دنیا پر خرچ کیا انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر نبی نے بھی کیوں کہا کہ یہ میری سنت ہے اس پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں واہ الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من كل ذنب وتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله